بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق اللہ العظیم. بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا. یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہمیں مفت میں مل گئی ہے کہ ہم ایمان والے گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. لیکن کوئی بھی چیز اسی وقت باقی رہ سکتی ہے، برقرار رہ سکتی ہے جبکہ اس کے سلسلے میں محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، جد و جہد کی جاتی ہے تو وہ چیز باقی رہتی ہے. ہر چیز اپنے باقی رہنے میں حفاظت کو چاہتی ہے. وہ چیز کی حفاظت کی جاتی ہے تو وہ چیز باقی رہتی ہے. اگر اس چیز کی حفاظت نہیں کی جاتی، دنیا کے جتنے سامان ہیں، سارے کے سارے سامان ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ان کی حفاظت کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کو اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے تو وہ چیزیں باقی رہتی ہیں. اگر ان کی حفاظت نہیں کی جاتی تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. یہی صورتحال مسلمان کے ایمان کی ہے. ہم نے اپنے گھر کو صحیح بنانا، گھر کی دیکھ ریکھ کرنا، ہر سال اس کا رنگ و روغن کرنا اور اس کے در و دیوار کو، گھر کے جو دیوار ہوتے ہیں، در ہوتے ہیں، ہم اس کی تو دیکھ بھال کو ضروری سمجھتے ہیں. لیکن جو اللہ عز و جل نے ہمیں ایمان دیا ہے وہ ایمان ہمارا پرانا ہوتا ہے. جس طریقے سے آدمی کے کپڑے پہنتے پہنتے پرانے ہو جاتے ہیں، پہلے والی حالت میں نہیں رہتے ہیں، اسی طریقے سے آدمی کا ایمان بھی ایک حالت میں نہیں رہتا ہے. آدمی گرچہ مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کی ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے مسلمان ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑھتی اور گھٹتی ہے. اگر وہ ایمان کے سلسلے میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مسلمان والے ماحول میں رہتا ہے، ایک مسلمان کو جن باتوں کو سننا ہے ان باتوں کو سنتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان والے ماحول سے، ایمان والی باتوں سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا داری کے اندر اور دنیا کے عیش و عشرت کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر اگر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے کانوں کو اگر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی، اگر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان الایمان لا يخلق في جوف احدکم كما يخلق الثوب الخلق. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تمہارے جسم میں کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، ایسے ہی آدمی کے دل کے اندر ایمان پرانا ہو جاتا ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ ہمارے دل کے اندر ایمان کو مضبوط کیجئے، ہمارے یقین کو مضبوط کیجئے. آپ کے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں ان کے احکام پر چلنا ہے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا کیجئے. یہ اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو مضبوط کریں گے. ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، ہم پیدائشی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اولیاء اللہ
کی تعلیمات سے، بزرگان دین کی تعلیمات سے عملی زندگی میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تو پھر ہمارا ایمان جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہمارا ایمان پرانا ہوتا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جددو ایمانکم، جیسے ہر چیز کو نیا کرتے ہو، اپنے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو نئے کپڑے پہنتے ہو، گھر پرانا ہو جاتا ہے تو رگ و روغن کرتے ہو، اسی طریقے سے اپنے ایمان کو بھی نئے کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو نئے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایمان والے ماحول میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا، اللہ کے سامنے میں سجدہ کرنا پڑے گا، اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرنا پڑے گا، تو تب جا کر ایمان نہ صرف یہ کہ نیا ہوگا بلکہ ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو کیسے نیا کیا جاتا ہے؟ جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں تو دوسرے کپڑے استعمال کرتے ہیں، تو ایمان اگر پرانا ہو جائے تو اپنے ایمان کو ہم نیا کیسا کریں؟ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر زبان پر جتنا رکھو گے، جتنا اللہ کی یاد کرو گے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو گے، اتنے ہی ایمان کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ آدمی کے ایمان کے اندر اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی درست ہوتے ہیں، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کا لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق بھی درست ہو جاتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں سوچتا، کسی کو گالی دینے سے پہلے، اپنی زبان کو گالی دینے کے لیے اٹھانے سے پہلے اللہ سے ڈرتا ہے، چونکہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ ہر آدمی کے پیچھے ایک نگہبان مقرر ہے جو بہت مضبوط ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی کوئی بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو آدمی یہ نہ سوچے کہ میری کوئی پکڑ نہیں ہونے والی ہے، زبان میری ہے، میں اس کو جس طریقے سے چاہے میں استعمال کر لوں گا، میری کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ ما یلفظ من قول، جو بھی لفظ تم زبان سے نکالتے ہو، گرچہ وہ الفاظ تمہیں یاد نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے منکر نکیر کی شکل میں، دو فرشتوں کی شکل میں اللہ نے دو نگہبان، نگرانی کرنے والے انسان پر مقرر کر رکھے ہیں۔ انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی بہت کچھ اچھا بھی کر سکتا ہے، آدمی بہت کچھ برا بھی کر سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے جراحات السنانی لہل تیام، اگر کسی کو تلوار سے مار دو گے تو مارا ہوا زخم، جس جگہ پر زخم کیا جاتا ہے وہ زخم تو بھر جاتا ہے۔ وما یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان سے اگر کسی کو زخم دو گے، زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تلوار سے بڑا زخم زبان کا ہوتا ہے۔ کسی کو گالی دے کر، کسی کا دل دکھا کر، کسی کو زبان سے تکلیف دے کر جو تکلیف دی جاتی ہے، اگر انسان کے جسم میں تلوار کے ذریعے سے کوئی زخم کیا جائے یا کسی بھی طریقے سے کوئی زخم کیا جائے وہ بھر تو جاتا ہے، لیکن کسی کے دل کو اگر چوٹ پہنچاؤ گے، زبان جو اللہ نے دی ہے اس کے ذریعے سے دوسروں کو اگر تکلیف پہنچاؤ گے تو شاعر کہتا ہے کہ یہ زخم اتنا تر و تازہ دلوں کے اندر ہوتا ہے کہ اس کے مٹنے کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ تو جو آدمی کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھی اس کا میل جول برتاؤ لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے تو وہ اچھے برتاؤ کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہوتا ہے؟ مل ایمان یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں مومن ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے پوچھا مل ایمان، کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی حقیقت بتا دیجئے، ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا سرت کا حسنت، جب بھی کوئی نیکی کرو، اچھا کام کرو تو دل خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ ساعت کا سیئت، اگر تم کوئی برا کام کرے تو تمہارا دل ملامت کرنا شروع کرے۔ جب بھی کسی کے ساتھ بھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرو، یا اللہ کے کسی بھی بندے کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، اللہ کا بندہ وہ بھی ہے، اگر اس کو راحت پہنچاؤ گے، اگر اس کے ساتھ بھلا کرو گے تو بھلا کرنے کے بعد دل کے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے تو تب مومن ہو۔ اگر برائی کرنے کے بعد اگر کوئی برا کام کر لیا، خدا نہ خواستہ اگر برا کام کر لیا تو دل برا کہے، تو یہ جانچنے کا معیار ہے کہ اچھائی آدمی کے دل میں، آدمی کے دل کو خوش کر دے۔ جب برائی کرے تو آدمی کا دل اس سے ملامت کرے، خود ناراض ہو جائے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے کسی کی غیبت کر دی، میں نے کسی کے سلسلے میں بدزبانی کر دی، میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے مال کو لوٹ لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کر دی۔ کرنے کے بعد اگر آدمی کے دل کے اندر افسوس ہوتا ہے تو وہ مومن ہے۔ اگر اچھا کام کرنے کے بعد اگر دل کے اندر اگر دل خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ اگر اچھا کام کرنے سے دل خوش نہیں ہوتا ہے اور برا کام کرنے کے بعد دل کے اندر ملال نہیں پیدا ہوتا ہے، افسوس نہیں پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کم ہو رہا ہے، تمہارا ایمان گھٹ رہا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کیف اعلم یا رسول اللہ انی مؤمن، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسا پتا چلے، مجھے کیسا معلوم ہو کہ میں واقعتاً مومن بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال جیرانک اذا احسنت احسنت و اذا اسأت اسأت، اگر تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں کہتا ہے، تمہارے غائبانے میں اگر تمہارے سلسلے میں تمہارا گھر کے بازو کے جو پڑوس والے ہوتے ہیں وہ صحیح گواہی دیتے ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ فلاں آدمی اچھا ہے تو یہ سمجھو کہ وہ آدمی اچھا ہے، اور اگر پڑوس والے غائبانے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی برا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کے اچھے ہونے، اپنے آپ کے برے ہونے کا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہارا پڑوسی تمہارے سلسلے میں کیا خیال کرتا ہے۔ اگر وہ تمہیں اچھا سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت کچھ اچھا سمجھ لو، لیکن پاس پڑوس کے لوگ اگر آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں ورنہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا معیار بتایا کہ ایک مومن اور ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پڑوس کے لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، ان کو اس کے ذریعے سے راحت ملتی ہے، ان کو آرام ملتا ہے، اور اگر پاس پڑوس کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے تکلیف مل رہی ہے تو پھر وہ مومن، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، کوتاہی ہے۔ بھائی اور دوستو، آدمی کو اللہ عز و جل نے اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا، اس کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے دنیا کے اندر بے شمار جانور پیدا کیے، بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا درجہ جو اللہ نے دیا ہے وہ انسان کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے ساری انسانیت کو اور جتنے جنات ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، میں مقصد بیان کر رہا ہوں۔ جو جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک ڈائری بھی دیتا ہے، فون خریدتے ہیں تو ساتھ میں ڈائری بھی ہوتی ہے، اس کے استعمال کا طریقہ بھی ہوتا ہے، بنانے والا جانتا ہے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کیا جائے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف محض اور محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ انسان اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر ساری کی ساری محنت، رات و دن کی محنت، رات و دن کی جستجو صرف اور صرف رزق کے تلاش کرنے میں ایسے لگا رہتا ہے جیسے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دنیا میں یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ تو جا، دنیا میں محتاج ہوں، مجھے
مجھے کھانے کی ضرورت ہے، دنیا کے اندر رہ جا کر خوب کھانا اکٹھا کر کے مجھے لا کر دے۔ اللہ کہتے ہیں ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ خود کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا رزق دینے والا، سب سے بڑی طاقتور اگر کسی کی ذات ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میری ذات ہے۔ تم مجھ کو چھوڑ کر، میری عبادت کو چھوڑ کر، میری مسجدوں کو ویران کر کے، میرے سامنے سجدہ ریز نہ ہو کر اپنی دنیا کی کمائی میں ایسے لگ گئے جیسے کہ کسی آقا نے اپنے غلام کو کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے مقصد کو اللہ اس کی پیدائش کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو دنیا میں نہیں بھیجا جیسے یہ مارا رات دن صرف اور صرف اللہ کو چھوڑ کر رزق کو ضرور حاصل کیا جائے۔ آدمی رزق کو حاصل کرنا، اگر آدمی نیت درست کر لیتا ہے 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ، اگر رزق روٹی بھی حاصل کر رہا ہے، اگر آدمی کی نیت درست ہوتی ہے کہ میں اپنی اس کمائی کے ذریعے سے جو مجھے طاقت ملے گی میں اس کو اللہ کی عبادت میں خرچ کروں گا، تو اس کا کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے جب تک وہ کماتا رہتا ہے، جب تک وہ محنت کرے۔ لیکن ایک مسلمان ہو، اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، مسجد سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، مسجد میں اس کا کوئی آنا جانا نہیں، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی ہیں، بزرگان دین اولیاء اللہ کی جو باتیں ہوتی ہیں صرف اور صرف کہنے اور سننے کی حد تک تو درست ہوتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں جب تک اس کو نہیں لایا جاتا، اس کو اپنایا نہیں جاتا، جو چیزیں آدمی کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو ماننا ہوتا ہے ان کو ماننا ہوتا ہے، جن پر عمل کرنا ہوتا ہے، اگر نماز کی فضیلت کو 1000 مرتبہ سنا دیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو کیا صرف سن لینے کے ذریعے سے نماز کا ثواب اس کو مل جاتا ہے؟ روزے کے فضائل اس کے سامنے میں بے انتہا بیان کیے جائیں، وہ رات و دن روزے کے فضائل کو سنتا ہو لیکن روزہ نہ رکھتا ہو تو کیا روزے کا ثواب اس کو ملتا ہے؟ تو آدمی کو زندگی میں جن اعمال کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے ان اعمال کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا، اللہ خود قرآن کریم کے اندر کہتے انسان کو، خود مسلمان کو مخاطب کر کے کہتے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اے میرے بندو، اے مسلمانوں، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نہیں دیکھتے یہ روئے زمین پر ہم نے، تم تو کسی بھی تعداد میں نہیں ہو، تمہاری اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی میں نے دیگر مخلوقات کو پیدا کی ہیں، میں نے جتنے جانور پیدا کیے ہیں ان کا تم حد و حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر بے شمار جانور ہیں، کسی جانور کو آپ نے دیکھا؟ اللہ قرآن کریم کے اندر کہتے لا تحمل رزقها، کوئی اپنے پیٹھ کے اوپر میں کوئی رزق کو، اپنے کھانے پینے کو اپنے اٹھا کر لے کر نہیں جاتا ہے۔ کیا اس کی زندگی باقی نہیں ہے؟ کیا وہ زندگی نہیں گزارتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو ہم سے جو بڑے ہیں، اسی واسطے کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں اگر آدمی کو کھانے کے لیے اگر اللہ نے پیدا کیا ہوتا تو اس کو انسان نہ بناتے، اس کو ہاتھی بنا دیتے۔ ہاتھی بہت زیادہ کھاتا ہے۔ اگر آدمی کو پینے پانی کو جمع کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا تو اونٹ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ میں پیدا کرتے ہیں جہاں پر ریت ہوتی ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، 30 دن کا پانی اپنے اندر جمع کر کے رکھتا ہے۔ اگر یہ چیزیں جس کے اندر انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر لگ جاتا ہے، صرف اسی میں منہمک ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ کو انسان کو اسی کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو اللہ نے ہاتھی بنایا ہوتا کہ ہاتھی سے بڑھ کر کوئی بھی جانور نہیں کھاتا ہے۔ اگر پانی کو جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے اگر اللہ نے انسان کو بنایا ہوتا تو پھر آدمی کو اللہ نے اونٹ بنایا ہوتا، ایسے ہی کوئی بڑا سا بڑا اللہ نے جانور بنا دیا ہوتا۔ لیکن بھائی اور دوستو، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر کتنا بھی کما لیجئے، کتنا بھی جما لیجئے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، ان کی تعلیمات کو چھوڑ
چھوڑ کر اللہ سے کوئی رشتہ نہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں، مسجد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، صرف اور صرف ہماری کمائی کے اندر لگ جاتے ہیں، تو اس کو بزرگان نے دین نے سمجھایا ہے کہ علامہ رومی کہتے ہیں آپ زیر کشتی نیستی ہستی است کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہوتا ہے تب تک وہ آدمی کو بچاتا ہے، آپ درون کشتی نیستی است اگر پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے، پانی خواہ کتنا ہی ہو، پورا سمندر بھر پانی اگر ہو، اگر کشتی کے نیچے ہے تو وہ آدمی کو بچاتا ہے، لیکن صرف ایک کشتی بھر پانی اگر کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو علامہ رومی کہتے ہیں کہ وہ کشتی کو اور اس کے اندر جتنے رہنے والے ہیں، جتنے سفر کرنے والے ہیں، سب کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ دنیا کا مال کتنا بھی جمع کر لیجئے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس مال کی محبت دل کے اندر مت بٹھائیے، کہ دل کے اندر اگر مال کی محبت کو بٹھاؤ گے تو دنیا کے اندر کتنا ہی مال رہے، جیسے کشتی کے آزو بازو میں پانی کتنا ہی رہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، دنیا کی محبت اگر دل کے اندر چلے جاتی ہے، جیسے کشتی کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بزرگ تھے، ان کا ایک بہت بڑا باغیچہ تھا، ان کو چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا پڑا، ان سے لوگ کہتے تھے، ذکر کرتے تھے کہ آپ کا بہت بڑا باغ تھا، اس کے اندر بہترین پھل لگا کرتے تھے، آپ کبھی اس باغ کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے اس باغ کو رکھا تھا، میں نے اس باغ کی محبت دل کے اندر نہیں بسائی تھی۔ دل کے اندر اگر دنیا آتی ہے تو یہ انسان کو، یہ مومن کو تباہ کر دیتی ہے، یہ برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے کسی نے اس کی مثال دے کر کہا ہے کہ گھر کے اندر بیت الخلا کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، گھر اگر بیت الخلا، اگر گھر بہترین بنا لیا جائے، اچھے طریقے سے گھر کو بنا لیا جائے، بہترین گھر، شاندار گھر، ہر قسم کی ضروریات کا اس کے اندر انتظام ہو، لیکن بیت الخلا جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے اگر وہ گھر کے اندر نہ ہو تو پھر وہ گھر مکمل نہیں کہلاتا ہے، اس کو مکمل گھر نہیں کہلایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ لیکن اگر بیت الخلا آدمی گھر میں بناتا ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گھر چھوڑ کر، اپنی جو پورا گھر ہے اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ جا کر بیت الخلا میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ والوں نے کہا ہے کہ دنیا کی مثال بھی ضرورت کیسی ہے، جیسے بیت الخلا کے بغیر گھر کی تکمیل نہیں، انسان کی دنیا کے بغیر انسان کی زندگی کی تکمیل نہیں، لیکن اللہ نے انسان کو صرف اور صرف دنیا کے اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کے جمع کرنے کے لیے، اس رات و دن اسی پر محنت کرنے کے لیے، اسی پر جد و جہد کرنے کے لیے مسلمان کو بلکہ انسان کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اگر ہمارا رات و دن کا مشغلہ، رات و دن کی زندگی کی مصروفیت مسجد سے ہمارا تعلق نہیں، صرف اور صرف محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارے اور غیر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الفرق ما بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آپ جانتے بھی ہو کہ مسلمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک مومن میں فرق کرنے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو مسجد میں اذان دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف اپنا رخ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کافر وہ ہوتا ہے جس کے لیے اذان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اذان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم بھی انہی کفار و مشرکین میں ہمارا شمار ہو رہا ہے کہ اللہ کا منادی، اللہ کا آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ کامیابی نماز میں ہے، اور ہم کامیابی دنیا کی زندگی ساز و سامان ضرور تلاش کریں، لیکن جس وقت اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، اللہ کا منادی اپنے گھر کی طرف، اللہ کی طرف سے یہ ندا لگا کر بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کہ نماز کو کامیابی کہا جا رہا ہے۔ بھائی اور دوستو، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا ساری اکٹھی کر لی جائے، دنیا پوری جمع کر لی جائے، دنیا کے اندر کتنے مالدار نہیں ہوں گے جو نمبر
نمبر 1 کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے. زندگی میں جو چین آتا ہے، جو سکون آتا ہے، وہ اللہ کی یاد کرنے سے آتا ہے. اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو، تو دل کا سکون دنیا کی دولت کے اندر نہیں، دنیا کی کوٹھیوں کے اندر نہیں، دنیا کے ساز و سامان کے اندر نہیں، بلکہ آدمی کو دنیا کا اگر سکون مل سکتا ہے. اچھے بڑے سے بڑے مالدار لوگ کہتے ہیں کہ میری پراپرٹی بہت ہے، بہت کچھ میں نے جمع کر لیا ہے، میری جائیداد بہت کچھ ہے، میری کمائی بھی بہت کچھ ہے، لیکن جب تک اللہ کا نام، چونکہ انہوں نے دنیا کو پوری اکٹھا کر لیا، پورا تجربہ کر کے دیکھ لیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں جو لذت انسان کو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر محسوس نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس دنیا سے جب جائے گا، اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا، حاضر ہونے کے بعد جو سب سے زیادہ افسوس کرے گا کس چیز پر کرے گا؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لن یتحسر اہل الجنہ، کہ جنت والے حسرت نہیں کریں گے، افسوس نہیں کریں گے، مگر الا علی ساعۃ، مگر اس گھڑی پر مرت بغیر ذکر اللہ عز وجل، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا کے اندر جو بھی گھڑی گزری ہوگی، اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے بغیر، اگر اسلامی تعلیمات کے بغیر جو گھڑی گزری ہوگی، اس پر انسان دنیا کے اندر بے انتہا افسوس کرے گا. وہاں پر جانے کے بعد صرف اور صرف افسوس اس بات کا ہوگا کہ کاش میں نے اس گھڑی کو بھی اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر میں نے اس گھڑی کو بھی، اس ساعت کو بھی گزار لیا ہوتا تو آج مجھے بہت زیادہ درجے مل جاتے. وہ اس پر افسوس کرے گا، وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ انی اعمل غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ میں دوسرا عمل کر کے آؤں گا، مجھے دنیا میں بھیج دیجئے. میں نے اپنے آنکھوں سے ساری چیزوں کا مشاہدہ کر لیا، ساری چیزوں کو دیکھ لیا. انسان کے لیے کوئی فرصت نہیں، کوئی اب انسان کے لیے موقع نہیں کہ پھر وہ دنیا میں آئے، پھر دنیا میں آ کر پھر وہ نیک عمل کرے. جو بھی کرنا ہے، جتنا بھی کرنا ہے، اسی دنیا کے اندر کرنا ہے. انسان کو زندگی کے اندر، خصوصاً ایک مسلمان کو، ایک مومن کو نماز کا اہتمام تو ہونا ہی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب طریقے سے سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما موضع الصلاۃ فی الدین، جانتے ہو نماز کی دین میں کتنی اہمیت ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی نماز کی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما موضع الصلاۃ فی الدین، دین کے اندر نماز کی جو جگہ ہے، نماز کا جو رتبہ ہے، کا موضع الرأس فی الجسد، جیسے کہ جسم میں سر ہوتا ہے، کہ بغیر سر کے آدمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. انسان کی جو شناخت ہوتی ہے، انسان کی جو پہچان ہوتی ہے، وہ انسان کی پہچان انسان کے سر کے ذریعے سے ہوتی ہے. انسان کا سر اگر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، تو پھر وہ انسان شمار نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں دین تو ہے، مسلمان تو ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تو ضرور ہے، مسلمان کا نام بھی ہمارا رکھا ہوا ہے، لیکن زندگی میں، انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے ہو دین کے اندر جیسے کہ بغیر سر کے آدمی ہوتا ہے، جس کی کوئی پہچان نہیں. ہم بھی اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، زندگی میں ہمارے نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، تو گویا کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ بغیر سر کے انسان ہوتا ہے. بغیر سر کے ہمارا دین، بغیر سر کے ہمارا دین، کہ ہماری جس سے شناخت ہوتی، ہماری شناخت نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے. ایک مسلمان کو پہچانا جاتا ہے تو نماز کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ انسان کی شناخت کا جو ذریعہ ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جیسے سر کا مقام جسم کے اندر ہوتا ہے، دین کے اندر نماز کا مقام بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لازمی ہے، ضروری ہے زندگی کے اندر آدمی کے نمازوں کا وہ اہتمام کرے، اور ممکن ہو سکے انسان قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کرے. نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کو پڑھے، اس کے الفاظ کو سیکھے، اس کی تلاوت کرے،
بلکہ اس کے معانی کو بھی سمجھے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جیسے ساری کتابیں ہیں ویسے کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، مسلمانوں کا دستور ہے، زندگی کا قانون ہے کہ مسلمان زندگی کیسے گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، تم کو قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اسی لیے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ صرف اور صرف اس میں گھر میں رکھا جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے یا اس کو تعویذ بنا کر استعمال کی جائے، استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن یہ انسان کی زندگی کے لیے قانون ہے، انسان کی زندگی کا یہ دستور ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے ان کے سلسلے میں سخت وعید بیان کی ہے، ان مسلمانوں کے سلسلے میں جو قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ کہتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنی بڑی کتاب نازل کی، اتنا بڑا دستور دیا، اتنا بڑا قانون دیا، اس پر کوئی پورے مسلمان ہیں لیکن کوئی نہیں ہے، کسی چند لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ چند لوگ اس کو پڑھ لیں، چند لوگ اس کو سمجھ لیں، چند لوگ اس کے معنی کو جان لیں۔ ہم میں سے ہر شخص مسلمان ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو سمجھے۔ اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ام فی قلوبہم اقفالها، کہ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے۔ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی وعید ہے، اگر قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کریم کو سمجھتے نہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ ام فی قلوبہم اقفالها، کہ کیا ان لوگوں کو جو قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو بھائی اور دوستو، قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام زندگی کے اندر ضرور کیا کریں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک شخص ہے قرآن کریم پڑھتا ہے، رات دن قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کو دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو دعا کرتا ہے اس سے زائد عطا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم اتنا بڑا کلام ہے، جتنا مخلوق میں بڑا ہوں، دنیا کے اندر باتیں تو بہت ہوتی ہیں، زبان سے آدمی بہت کچھ کہتا ہے، بولیاں تو ہر مجلس میں بولی جاتی ہے، جہاں چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں چند دوست ہوتے ہیں، سب بولنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فضل کلام اللہ کے کلام کی فضیلت جانتے ہو؟ جتنی مخلوق ہے یہ سارے کے سارے مخلوق کے کلام کے مقابلے میں اللہ کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سب میں بلند ہے، اللہ کے کلام کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے زندگی میں اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم جس طریقے سے نماز کا اہتمام کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت نہ صرف تلاوت بلکہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے۔ دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اللہ نے تمہارے مقدر میں کوئی چیز لکھ رکھی ہے کہ فلاں مصیبت تم پر آنے والی ہے، تو دعا کرنے کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، مقدرات بدل جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، نیکی کرو، نیکی کا کام کرو، کہیں بھی موقع ملے، کوئی بھی ملے، کوئی مسلمان ملے، غیر مسلم ملے، کوئی بھی ملے، جہاں پر بھی کسی بھی قسم کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیا کرو۔ اس کی وجہ سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر تو اتنی ہی ہوتی ہے لیکن اللہ عمر کے اندر اتنی برکت دیتے ہیں نیکی کی وجہ سے کہ جس کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے چھوٹی نیکی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو۔ ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، کہ تم اپنے بھائی سے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کوئی تمہارے سامنے میں آ رہا ہے، اس سے صرف خوش مزاجی سے مل لو، اس سے دو بات کر لو، یہ بھی نیکی ہے۔ تو بھائیو دوستو، نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک مومن کے جیسے، ایک مسلمان کے جیسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔